آپ خود حیران ہوں گے، عورت ہے، اسکرین پر ناچ رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، خبریں سنا رہی، خوابوں کی تعبیر دے رہی ہے، حدیثاں سنا رہی ہے، حدیثاں. وہاں شاباش ہے. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمی شد سپاہی. نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ سینے پر کوئی چادر ہے، بس جیسے لڑکے کپڑے پہنتے ہیں اسکول کالج کے اس طرح ایک یہ بھی کھڑی. میں وہ جہاز میں آ رہا تھا تو جہاز میں جو وہ کام کرتی ہے وہ میرے پاس آئی اور بہت قریب ہو کے میں نے کہا بی بی فاصلے پر ہو جاؤ، میرا پردہ ہے آپ سے. اچھا مرد بھی پردہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا عورت سے جب بوتنی اور بلا بن جائے تو پھر مرد کو پردہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ کہنا کہ آپ پردہ کر لے پردے کی توہین ہے. کہنے لگی میری ساس ہے، وہ مجھے بہت انتہائی لفظ کہتی ہے کہ وہ فلاں گئی فلاں آ رہی ہے. وہ لفظ ممبر سے مناسب نہیں. آپ کو یہ عمل بتائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا ویسے وہ غلط کہتی، آپ نہیں ہے سر. پھر وہ اس طرح کی عورت کیا کہاں ہوتی ہے، کس طرح رہتی ہے؟ کہنے لگے یہاں صحیح کہہ رہے آپ. میں نے کہا تو میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ عورت بن جائے اور عورتوں کی طرح پردہ و حجاب اختیار کر لیں. تو واقعی یہ لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں. مجھے کہتی ہے اس کا مطلب یہ کہ میری ساس بڑی بزرگ ہے، میں جا کے اس کو سلام کروں گی. میں نے کہا آداب بجا لائے اور اس کی کڑویاں سنیں، سہ لے. شاید اللہ آپ کو اس نوکری سے نجات دے یا اس بے پردگی سے اللہ آپ کو نجات دے اور آپ ایک مسلمان عورت کی طرح دنیا سے سفر کریں. مجھے کہا بہت بڑی سفارشوں کے بعد یہ نوکری ملی. میں نے کہا بہت سارے لوگوں کو بڑی سفارشوں کے بعد جہنم ملے گی. جہنم ہی ہے. مومن کی شان کے لائق رہی. آپ کی اور ہماری یہ دعا ہے اور ایمان ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت اور جنتوں کی نعمت عطا فرمائے. وہ ایک مولوی صاحب نے جب یہ سنا کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ بٹن پٹی دائیں بائیں پھرو، جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھے کہا وہ امام کعبہ صاحب جو ہے نا دکتور صالح حمید. میں نے کہا بزرگ ہے ہمارے، کوئی شک نہیں. کہنے لگا ان کا میں نے دیکھا. میں نے کہا اس ایک مسئلے میں وہ بھی غلطی پر ہے جیسے آپ غلطی پر ہے. 16 سال مدینے میں رہ کے اور جتے دیکھو تھی اور اتھے آن کلو تھی. میں نے کہا امام صاحب کے سر پہ پگڑی تھی یا رومال تھا؟ کہنے لگا رومال تھا. میں نے کہا سنت رومال ہے یا پگڑی؟ کہنے لگا پگڑی ہے. میں نے کہا جیسے یہ سر غلط ہے نیچے حال بھی غلط. پیغمبر کے اعمال پر امت ڈٹے گی، امام غریب تو حالات سے متاثر ہے. میں نے کہا ان دونوں میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایک تو ان کو یہ تلقین کرنی پڑے گی کہ آپ بجائے رومال سر پہ ڈالنے کے رومال لپیٹ لیں تاکہ پگڑی بن جائے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں بٹن پٹی بھی اس طرح بنا لیں، یعنی دائیں بائیں پر کر لیں. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں پر ہوتا ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں تو دوسری طرح پھر پہنے ہوتے ہیں. ایک سے میں نے پوچھا، اس نے کہا یہ پرانی قمیص ہے. میں نے کہا کیا پرانا شراب پینا جائز ہے؟ اور پرانا زنا دوبارہ کوئی کر لے تو زانی نہیں ہوگا وہ؟ اور پرانا بدماش جب نئی کر لے گا تو نیا بدماش اور پرانا برابر ہو جائے گا. یہ کون سا عذر ہے کہ آپ پرانی قمیصیں پہنتے ہیں؟ ایک دفعہ جب مسئلہ معلوم ہوا
کہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور دائیں بٹن پٹی بائیں پر ہونا چاہیے، مشرق سے مغرب تک لوگ جو اس کے خلاف ہے آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پہلے سنت عمل نصیب ہو گیا، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسان فرمائے۔ کبھی کہیں گے جی یہ عورتوں کا طریقہ ہے، عورتیں ایک خدا کو مانتی ہے تو آپ دو مانتے ہیں، عورتیں پیغمبر کو خاتم النبیین مانتی ہے تو آپ قادیانی ملعون پر ایمان رکھتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ اور عورتیں اس طرح بنائیں اور آپ اس طرح، یہ کوئی آیت و حدیث آئی ہے؟ یہ سب پینترا بازوں نے، جال سازوں نے، دین کے باغی اور سرکشوں نے معاشرتی زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے، فقہاء و محدثین و مفسرین ساری کتابیں بری پڑی ہے کہ کفن کرتے ہوئے پہلے بائیں کپڑا مردے کو چڑھا لے تاکہ دائیں اوپر آ جائے، پہلے جب بائیں لگا لیں گے نا تو یہ اوپر آ جائے، جیسے میں نے یہ پہلے ڈالا تو اب یہ اوپر آئے گا، اور پھر فرمایا کما کان یلبسہ وہو کان فی الاحیاء، جب یہ شخص زندہ تھا تو اس طرح پہنتا تھا۔ کچھ شرم کرنا چاہیے، کتابیں کہہ رہی ہے کہ یہ زندگی میں صحیح پہن رہا تھا اور اس کی زندگی ہی بندر کی طرح الٹ گزر گئی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائے کہ مرنے سے پہلے، روح ہنسلیوں سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ کے کان میں سنت اور حق کی آواز پڑ گئی۔ ایک بات اور بڑی عجیب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لباس کا اور حلال کھانے کا آپس میں بہت تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی، حق تعالیٰ نے کہا تھا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس ایک درخت کا پھل بالکل نہ کھانا، فتکونا من الظالمین، اور آپ نامناسب کام کرنے لگ جائیں گے۔ فاکلا منہا، غلطی سے آدم علیہ السلام اور حوا نے اس میں سے کھا لیا۔ دوسری جگہ ہے فلما ذاق الشجرہ، چکا کھا لی، چکا، ذاق یذوق، بدت لہما سواتہما، کپڑا اتر گیا، شرم کی جگہ پردے کی جگہ نظر آنے لگی۔